بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف حیات۔ انسان کی حیثیت سے ہمارے دماغ کے اندر بہت ساری فالس تھیوریز اور فالس ایزمپشنز وہ پکتی رہتی ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ بڑے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بہت جگہ پہ بہت جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے۔ اگر ہم حقیقت کی طرف جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ جو فائدہ سچ بولنے میں ہے وہ اس جھوٹ کے اندر کہیں سے بھی نہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم نے اپنے ٹیچر کے سامنے کوئی جھوٹ بول دیا اور اس جھوٹ کا ہمیں کوئی فائدہ ہو گیا، تو حقیقتاً اس جھوٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو ٹیچر ہے سامنے وہ ہمارے جیسے لاتعداد اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کر چکا ہوتا ہے، اور اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس ایکسپیرینس سے بہت خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی ہم اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو نہیں پتا، وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہاں وہ خاموش رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ امپلائیز ہوتے ہیں آپ کی کمپنی میں، وہ آپ سے آتے ہیں اور آ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باس کو نہیں پتا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ باس جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ باس ہے، اس کو آلریڈی ان باتوں کا اندازہ پہلے ہی ہے کہ اس سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جھوٹ جو بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہم کسی کے ساتھ جو بول رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان اس کو ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ شاید ہمیں وقتی طور پہ اس وقت پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمیں کچھ عرصے کے بعد اس کے بارے میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ جھوٹ نے ہمیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے ڈیمیج کیا۔ ہم یہ بات غور کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بہت بے باکی سے، بہت آسانی سے بولا جا رہا ہے، اور ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس جھوٹ کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس جھوٹ کی ممانعت بہت زیادہ کی گئی ہے ہر ریلیجن میں، ہر کلچر کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بولی ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت بھیجی گئی۔ ایسی کیا بات ہے جھوٹ کے اندر کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی جھوٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی؟ وہ اللہ جو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب وہ کوئی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ لعنت بھیجتا ہے۔ اس کی امپورٹنس کیا ہوگی؟ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی جو چابی ہے، یہ چابی وہ ہے جو جھوٹ ہے۔ یعنی جھوٹ ایک اس قدر خطرناک چیز ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بات وہ اپنے تھوڑے سے فائدے کی خاطر سامنے والے کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کے ٹرسٹ کو بیٹرے کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، کبھی سوچیں اس کے بارے میں کہ اتنی بڑی بات ہے۔ جھوٹا انسان جو ہے وہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ ایک ٹرسٹ کی تو فیکٹر ہوتا ہے، جب یہ ٹرسٹ کا فیکٹر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو جھوٹ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، حالانکہ یہ اتنی بڑی برائی ہے اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر ہمیں ایک اچھا معاشرہ بننا ہے، اگر ہمیں ایک الہی سوسائٹی بننا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمیں جھوٹ ختم کرنا پڑے گا اپنی ذات سے۔ میری یہ ایڈوائز ہوگی ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی پریکٹس کے اندر یہ لے کر آئیں۔ باقی رمضان میں ایک کمٹمنٹ کروں گا میں اپنے آپ سے کہ میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس چیز کو اگر ہم پریکٹس کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ یہ ہماری عادت بن جائے گی۔ جب ہماری سچ بولنے کی عادت بن جائے گی تو ہم اگر چاہیں گے بھی کہ جھوٹ بولیں، ہم سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اور یہ آپ فیکٹ ہے، یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا۔ جب آپ کسی چیز کو عادت بنا لیتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عادت آپ کے اندر اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ اگر جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ سے نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ ہم سچ کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو سچ ہم نے چھپایا ہوتا ہے وہ ایک سیکرٹ کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کبھی نہ کبھی کسی جگہ پر آپ کو تنگ کرتا ہوگا؟ یہ ہم کو پریشان کرتا ہے۔ ایک وقت پہ آ کے ہم کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ جھوٹ نہ بولا۔ یہ جو کاش ہے نا، یہ وہ ریگریٹ ہے۔ کیوں اس طرح کا کام کیا جائے جو بعد میں ریگریٹ ہے؟ اور یہ بھی بڑی کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ جو ہے جب آپ ایک دفعہ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں، آپ یو گیٹ ٹینگلڈ انٹو اٹ۔ آپ اتنی بری طرح پھنس جاتے ہیں کہ آپ کی سمجھ نہیں آتا فرام وے ٹو اسکیپ۔ اور سچ ایک ایسی چیز ہے جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ یہ سچ ہے، آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں آتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کی زبان سے آتا ہے۔ اس جھوٹ کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں جگہ بالکل بند کر دیں اس کو دینا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سچ سے بھر جائے گی۔ اور جب زندگی سچ سے بھر جاتی ہے تو زندگی میں آسانیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی بڑی مشکل سے یا کسی بڑی پریشانی سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دیا۔ ٹیمپریریلی یس، شاید ہمیں فائدہ بھی ہو جاتا، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے نقصانات زیادہ اور خصوصاً جب یہ آپ کا جھوٹ جو پکڑا جاتا ہے اس کے بعد جو ریگریٹ ہوتا ہے، کوئی شرمندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً وہ بولا ہوا جھوٹ پکڑا ضرور جاتا ہے۔ آخر میں یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ سچ کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہماری میکسیمم کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سچ کا سہارا لیں، نہ کہ جھوٹ کا سہارا لیں۔ اس وقت ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کریں، اسپیشلی اس رمضان میں
جب ہمارا دل کھلا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. جب ہم سچ بولنے کی عادت ڈال لیں گے اور سچ بولنا شروع کر دیں گے اور سچ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے تو ہم سچ کے ساتھ حق کو پہچاننا بھی شروع کر دیں گے اور حق پر چلنا بھی شروع کر دیں گے. یہی وہ سچ اور سچائی ہے جو ہمیں حق دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب حق آئے گا تو ہم سب اس حق کے ساتھ ہوں گے. Thank you very much for listening. Inshallah we'll talk about another topic next time. Khuda Hafiz. Pakistan Zindabad.